میں اپنے دوستوں کے ساتھ بدھ گیا چلا گیا تھا، اس کے ساتھ قیمتی زیورات ہیں اور نہ جانے کس قسم کے کاغذات ہیں۔ ابا وہ سیدھی اور معصوم لڑکی ہے، اب اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اس کی عمر ہی کیا ہے؟ امی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی ہمت تو دیکھو، 7 میل کا سفر تنے تنہا طے کرتی ہوئی آدم کی۔ زندگی بچانے کے لیے آدمی 7 میل تو کیا 70,000 میل بھی جا سکتا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، پمی کی ماں کیا تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش نہیں ہو سکتی؟ ہمیں پہلے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور فیصلے کے لیے جذبات کی نہیں سکون کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے یہ بچی کا محض گمان ہو کہ اجین کو کچھ ہو گیا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اجین زندہ ہو؟ یا اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں تعلقات محدود رکھنے چاہیے، ورنہ آدمی خواہ مخواہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب آج صبح تک ہم انتظار کیوں نہ کریں؟ اس وقت تک کورا کی حالت بھی سنبھل جائے گی اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اجین صاحب زندہ ہیں یا… میں نے اپنی زبان قابو میں کی۔ نہیں، وہ مر گئے۔ ٹھیک ہے، صبح تک دیکھ لیتے ہیں، مگر ہمیں فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ ابا یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میں ان کے برابر ہی لیٹا ہوا تھا۔ آج وہ کورا میرے گھر میں تھی جسے میں گھر میں لانے کے لیے چند روز میں اتنے خواب دیکھ لیے تھے کہ انہیں شمار کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ ایک منزل اوپر تھی، بہت ہی قریب، مگر قریب تو وہ اس دن سے تھی جب میں نے اسے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ اجین مجھے پہلے ہی کوئی غیر معمولی شخص معلوم ہوتا تھا۔ کورا کے بیان سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ وہ مارا گیا، کورا کے لیے رہ گئی۔ اب کورا کا کیا ہوگا؟ اگر والد صاحب نے انکار کر دیا تو؟ اگر پولیس نے تفتیش کی تو؟ ابا کبھی یہ بات گوارا نہیں کریں گے۔ یہ گھر میرا ہے، مگر یہ گھر تو ابا کا بھی ہے اور انہی کا ہے، میرا کیا ہے؟ کورا کے آنے سے اچانک وہ چند ہی لمحے باقی رہی۔ اب تفکرات نے ذہن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ابا بھی ساری رات کھنکھارتے رہے اور میری نیندیں تو پہلے ہی اچاڑ ہو چکی تھی۔ ابا صبح نماز کے لیے اٹھے تو انہوں نے مجھے جگا کے تاکید کی کہ میں بدھ گیا کی طرف نہ جاؤں۔ میں نے حامی بھر لی اور حسب معمول سیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ سیر کا تو نام ہے، جب سے کورا کو دیکھا تھا صبح کی خوبصورتی، تر و تازگی اور شگفتگی کم نظر آنے لگی تھی۔ کورا بھی ایک صبح تھی، صبح کی طرح، صبح کی طرح ملائم، شبنم کی طرح جھلملاتی ہوئی، ہرنی کی طرح خوشگوار، پھولوں کی طرح دلکش۔ والد صاحب کی تاکید کے باوجود میرے قدم خود بخود بدھ گیا کی طرف اٹھ گئے۔ میرا ارادہ اجین کے خیمے میں جانے کا نہیں تھا، صرف حقیقت حال جاننے کا ارادہ تھا۔ بدھ گیا کی رونق کا وہی عالم تھا، کہیں بھی کسی قسم کی تشویش کے آثار نہیں تھے۔ میں نے دور سے دیکھا اجین کے خیمے کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ کیا اجین اندر موجود ہے؟ میں وہاں جاتے جاتے رہ گیا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو گھر ضرور آتا، پھر کیا قاتل اسے چھرا کھونپ کے فرار ہو گیا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ وہ اندر مردہ پڑا ہوا ہے؟ مرنے سے پہلے اس کی چیخیں گونجی ہوں گی اور قریب کے خیموں کے لوگ جاگ گئے ہوں گے۔ موت کے وقت تو آدمی کو ضرور چیخنا چاہیے۔ مجھے اپنے چند طالب علم ساتھی مل گئے۔ اچھا ہوا کہ میں نے کسی سے کورا کا ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ وہ مجھ سے میرے مہمانوں کے بارے میں ضرور پوچھتے۔ انہیں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اجین کے خیمے پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ میں بدھ گیا سے جلدی واپس آ گیا تاکہ والد صاحب کو شبہ نہ ہونے پائے۔ گھر میں ابا اور امی کے چہروں پر ابھی تک تقدر تھا اور اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مجرم سا محسوس کیا۔ میرے پہنچتے ہی مجھ سے پوچھنے لگے، کیا کچھ پتا چلا؟ کیسے پتا چلتا؟ میں نے ٹکا سے جواب دیا، تو پھر مر ہی گیا۔ ابا افسردگی سے بولے، اگر وہ زندہ ہوتا تو اب تک کورا کی خبر لینے ضرور آتا۔ ممکن ہے کوئی مجبوری ہو۔ تم اس کا بندوبست کرو بھائی، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ بابا ایسی اجنبیت سے بولے جیسے میرا ان کا کوئی رشتہ نہ ہو۔ آپ ہی بتائیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں پولیس میں بتا دینا چاہیے یا مندر کے بڑے پروہت یا بدھ گیا کے منتظم کو صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ بہت پریشان نظر آ رہے تھے ابا۔ اب اسے کسی کو کیسے مطلع کر دیں؟ ہم کچھ انتظار بھی تو کر سکتے ہیں، معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ ابا نے متوش ہو کر کہا، کورا پولیس وغیرہ کا سامنا کس طرح کرے گی؟ ایک ایسی لڑکی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اسے ہم پولیس کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے ہی مر جائے گی۔ میں نے تندی سے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے۔ ایک طرف اس لڑکی کا سوال ہے، دوسری طرف اپنی عزت کا۔ اس لڑکی نے تو اچھی خاصی زندگی حرام کر دی، اس کے ذمہ دار تم ہو، صرف تم۔ وہ غصے سے بولے۔ میں نے سوچا کہ ابا کی باتوں کا کیا جواب دوں۔ ان کی نظر میں گھر کی عزت، خاندان، محلہ اور برادری ہی سب کچھ ہے۔ میں کورا کی خیر خبر پوچھنے اوپر چلا گیا۔ فہمیدہ اور دوسری بہنوں کے چہرے بہت تابہ نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے گڑیا کی طرح درمیان میں لیے بیٹھی تھی۔ میرے آتے ہی کورا بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، مگر بہنوں کا خیال کر کے پھر سمٹ کے بیٹھ گئی۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے کورا، تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی تکلیف تو نہیں ہے؟ میں نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ یہ ہم سے نہیں بول رہی، فروغ نے شکایت کی۔ ہاں، ہم سے ناراض ہیں، جہانگیر نے تل ملا کر کہا۔ نہیں، ان کی طبیعت خراب ہوگی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، تم لوگ انہیں پریشان کر رہے ہوگے۔ کورا نے اسے اپنی گود میں لے لیا، بہت شریر ہے۔ ادھر اس کی وزیرائی کا یہ حال تھا، ادھر ابا پر حبکاتی دورے پڑ رہے تھے۔ شام تک وہ متعدد مرتبہ مجھے برا بلا کہتے اور ہزار اندیشے ظاہر کرتے رہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ممکن ہے کورا ہی اپنے باپ کو قتل کر کے آئی ہو اور اجین اس کا باپ نہ ہو۔ میں نے تائید نہیں کی تھی کہ واقعی اجین اس کا باپ نہیں تھا، مگر کیا وہ قتل کر سکتی ہے؟ ابو کو کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے میری زندگی عذاب میں مبتلا کر دی تھی۔
شام کو میں ایک بار بھی بدھ گیا، وہاں تو میلہ لگا ہوا تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ ابا کے تلخ اور ترش جملوں میں ایک رات اور گزر گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو میرے کلاس فیلو ہری شنکر نے مجھے بتایا کہ بدھ گیا کے ایک خیمے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا ہے۔ ہری شنکر بدھ گیا ہی سے آ رہا تھا۔ تفصیل پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اجین ہی تھا۔ ہری شنکر کے بیان کے مطابق خیمے کے ارد گرد پولیس لگی ہوئی تھی۔ یاتریوں میں دہشت پھیلنے کے خیال سے یہ واقعہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی، پھر بھی بہت سے لوگوں کو معلوم ہو ہی گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، لڑکی غائب ہے، ہری شنکر نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے چاہا یہ اطلاع والد صاحب کو جا کر دے دوں، لیکن پھر ان کا کیا حال ہوگا، وہ اور گھبرا جائیں گے۔ گھر جاتے ہی مجھے امی کی انتہائی تلخ باتیں سننی پڑی۔ میں کہتی ہوں بابر، یہ لڑکی کب تک ہمارے گھر میں رہے گی؟ تمہیں کچھ پتا ہے؟ تمہاری بہنیں بھی جوان ہیں، اس کا اتا پتا پوچھ کے اسے کہیں چھوڑ آؤ۔ چھوڑ آؤں گا، میں نے غصے میں کہا۔ 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن تو ابا نے الٹیمیٹم دے دیا۔ انہیں کہیں سے معلوم ہو گیا تھا کہ جن کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اوپر اب صرف فہمیدہ کو بھیجا جاتا تھا، کورا کو ویسے بھی کمرے میں بند رکھا گیا تھا۔ پڑوس والوں کی عورتیں آتی تو فہمیدہ کو آواز دے کر بلا لیا جاتا۔ گھر میں ایک دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی مجھے کورا سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے ارادہ کیا آج رات ضرور اسے ملاقات کروں گا، لیکن وہاں فہمیدہ موجود ہوگی۔ کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے ابا سے کہا، میں کورا سے یہ کیوں نہ پوچھوں کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کا پتہ بتائے تاکہ انہیں مطلع کیا جا سکے۔ یہ بات تو میں خود پوچھ چکا ہوں، مگر وہ تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی، بس رونے لگتی ہے۔ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے فہمیدہ کو وہاں سے ہٹا دیجئے، میں نے جرأت سے کہا۔ کوشش کر لو، مگر بھئی یہ سمجھ لو اسے جلد از جلد یہاں سے جانا چاہیے۔ کھانا پینا بھی ختم ہو گیا، میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا کہ نہ جانے میری عدم موجودگی میں کیا واقعہ پیش آ جائے۔ ٹھیک ہے، میں اسے بات کر لیتا ہوں۔ ابا نے فہمیدہ کو آواز دے کے نیچے بلا لیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میری حالت دیگر گوں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ کورا سے تنہائی میں ملنے کا خیال بھی مجھے وحشت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ میں اسے کیا کہوں گا اور وہ کیا جواب دے گی؟ تسلی و تشفی کے لیے میرے پاس چند جملے تک نہیں تھے۔ میں اوپر پہنچا تو کورا کو پھر رونا آ گیا اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اپنی قمیض سے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ روتی کیوں ہو کورا؟ مجھے خود بھی رونا آ گیا۔ میں نے گھر والوں کو بہت پریشان کر دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کورا، کاش میں بڑا ہوتا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اب بھی کیا ہے، میں دنیا بھر کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا ہے میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ نہیں، میں جانتا ہوں تم ٹھیک نہیں ہو، مجھے اپنے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ وہ کون شخص تھا جس نے بابا کو قتل کر دیا؟ ممکن ہے تم نے کچھ باتیں والد صاحب سے چھپائی ہو اور صرف مجھے بتانا چاہتی ہو۔ وہ انہی لوگوں میں سے کوئی تھا جو میرے چچا کے دوست ہیں، وہ مجھے ملنا چاہتے ہیں اور وہی کاغذات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو میں نے ابا کو لا کر دیے ہیں۔ وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں اور کاغذات کیسے ہیں؟ میں نے تیز سے پوچھا۔ اور یہ زیورات کس کے ہیں؟ یہ زیورات ہمارے ہیں، میرے بابا اجین نے چلتے وقت انہیں ساتھ لے لیا تھا۔ کاغذات میں بھی کوئی خاص بات ہے جو مجھے نہیں معلوم، مگر اجین بابا بار بار انہیں دیکھتے تھے اور کسی سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ وہ لوگ مجھے اس لیے ماننا چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کی موت کے بعد قبیلے کے سردار بننے کی حقدار میں ہوں۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، اگر کسی سردار کے ہاں صرف لڑکی پیدا ہوئی ہو تو ولی عہد ضرور ہوتی ہے، مگر اسے اس وقت تک سرداری نہیں سونپی جاتی جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے۔ پھر اس کا شوہر اس کے نام پر سرداری کرتا ہے۔ میرا باپ بہت رحم دل اور نیک تھا۔ قبیلے میں کئی شادیاں کرنے کا رواج ہے، مگر انہیں ایک ہندو عورت یعنی میری ماں اسے محبت ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے ان کے سوا کسی سے شادی نہیں کی۔ میری ماں میری پیدائش پر مر گئی، پھر میرے باپ نے شادی نہیں کی اور مجھے پرورش کرتے رہے۔ انہوں نے قبیلے کے سب سے دانا شخص اجین کو میرا استاد مقرر کیا۔ قبیلے کے سبھی لوگ ان کے انصاف اور رحم کے باعث ان سے محبت کرتے تھے، مگر میرے چچا نے انہیں مار دیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ پھر اس نے مجھے بھی مارنا چاہا، کیونکہ میری شادی ہو جانے پر اسے سرداری چھوڑنی پڑے گی۔ ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے، ہماری کئی بستیاں ہیں، پکے مکانات ہیں، سڑکیں ہیں، اسے چانگ قبیلہ کہتے ہیں۔ اور یہ سب باتیں کورا نے اٹکتے اٹکتے اور شکستہ لہجے میں بیان کی۔ وہ بری طرح میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کاغذات پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تمہیں حاصل نہیں کر سکیں گے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تم اب قطعی محفوظ ہو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، بہت دور لے جاؤں گا۔ میں تمہاری خاطر سب کو چھوڑ دوں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ تو پھر میں بھی مر جاؤں گا، پھر میں کیا کروں؟ وہ سادگی سے بولی۔ تم ایسا کرو، آج رات جاگتی رہو، صبح 5 بجے یہاں سے ایک گاڑی جاتی ہے، میں تمہیں فہمیدہ کا برقع دے جاؤں گا، تم برقع پہن کے میرے ساتھ چلنا، نہیں کوئی دیکھ لے گا۔ رات کے وقت نکلنا مشکل ہوتا ہے، دن کے وقت نکلنا کون سا آسان ہوتا ہے۔ محلے میں سبھی تمہیں دیکھیں گے، مگر تم برقع پہنے ہوئے ہوگی، کون سمجھے گا کہ تم جا رہی ہو یا میری کوئی بہن جا رہی ہے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ اکثر جاتا رہتا ہوں، ہم تانگے پر پردہ ڈال دیں گے، لیکن دن میں گھر سے کیسے نکلیں گے؟ رات کو گاڑی کے وقت تو سبھی نکلتے ہیں۔ میں ایک سوٹ کیس میں کپڑے تیار رکھوں گا، کچھ نقدی اکٹھی کرنا ہوگی، زیورات تو یہی رہنے چاہیے۔ وہ منع کرتی رہی اور روتی رہی۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ رات کو وہ میری ہلکی سی دستک پر اٹھ بیٹھے۔ نیچے آ کر میں نے والد صاحب سے کہا، اس کا کوئی عزیز موجود نہیں ہے؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اشتعال میں بولے۔ وہ یہی کہتی ہے۔ اسے بکنے دو، انہوں نے ڈپٹ کر کہا۔ مجھے تو وہ بڑی حرافہ معلوم ہوتی ہے، میں کہتی ہوں اسے صاف کہہ دو وہ اپنا ٹھور ٹھکانہ ڈھونڈ لے، ورنہ نکال باہر کرو۔ امی نے کہا۔ ایسا ہی کرنا پڑے گا، میں نے اداسی سے کہا۔ دن کے وقت چپکے سے میں نے فہمیدہ کے کپڑے چرائے، کچھ اپنے کپڑے رکھے اور ایک سوٹ کیس تیار کر لیا۔ میں نے یہ کام کئی گھنٹوں میں کیا، پھر میں نے وہ مالا بھی رکھ دی جو اجے نے مجھے دی تھی۔ یہ سب کام ہو گیا، اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ میری عمر خاصی کم تھی، رات کو ایک برقع پوش لڑکی کے ساتھ گھر سے نکلنا آسان کام نہیں تھا، کوئی بھی جاننے والا دیکھ سکتا تھا، مگر ان تمام اندیشوں کے باوجود مجھے رات کا انتظار تھا۔ یہ گھر پہلے بھی میرا کب تھا، اسے تو مجھے کبھی نہ کبھی خیر بات کہنا ہی تھا۔ اب امی رویا کریں، ابا تلملایا کریں، بہنیں یاد کیا کریں۔ آدھی رات کے بعد گھڑی دے کر اٹھا، سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ننگے پیر چل کے سوٹ کیس اٹھایا اور دروازے کے پاس رکھ دیا۔ رات کو کنڈی میں نے کھلی رہنے دی تھی، پھر میں اوپر گیا اور ہلکی سی دستک دی۔ کورا فوراً اٹھ کر باہر آ گئی اور مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ فہمیدہ کے سینڈل بھی میں نے سوٹ کیس میں رکھ لیے تھے، وہ ننگے پیر ہی نیچے آئی۔ برقع اوڑھ لو، میں نے سرگوشی میں کہا۔ اسے برقع اوڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں نے سلسلے میں اس کی مدد کی، پھر ہم دونوں رینگتے ہوئے نیچے آئے اور کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر ڈیوری میں آ گئے۔ سوٹ کیس اٹھا کر میں نے دروازہ آہستگی سے کھولا، کورا کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سوٹ کیس کھول کے فہمیدہ کے سینڈل سے پہنا دیے، پھر دوبارہ دروازہ بند کر کے ہم احتیاط سے سڑک پر آ گئے۔ میں نے شیروانی پہن لی تھی تاکہ میری عمر 16-17 سال سے کسی قدر زیادہ معلوم ہو۔ برقعے میں کورا کی عمر چھپ گئی تھی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، ہم اندھیرے میں لپکتے ہوئے خاصی دور نکل آئے، کسی نے ہمیں نہیں دیکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اندھیرے میں بھاگتے رہے۔ گلیاں جانی پہچانی تھی، میں ان گلیوں سے ہزاروں بار گزرا تھا، مگر اس وقت بڑی عجیب اور ڈراؤنی محسوس ہو رہی تھی۔ ذرا بھی آٹھ ہوتی تو ہم سانس روک لیتے اور اندھیرے کی آڑ میں ہو جاتے۔ پتا کھڑکتا تو دل لرز جاتا۔ ہم گھر سے خاصی دور نکل آئے تھے، مگر ابھی تک ہول طاری تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہر قدم پر کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہو۔ ہمیں خود اپنی آوازوں اور آہٹوں سے خوف آ رہا تھا۔ گلیوں میں اونگتے ہوئے کتے قدموں کی ہلکی چاووں سے بیدار ہو جاتے اور غلط اندازے نگاہ ڈال کر دوبارہ پیروں میں سرک کے سو رہتے۔ جب وہ گھرانے لگتے تو ہم خاموشی سے کھڑے ہو جاتے اور انہیں ہم پر ترس آ جاتا۔ کورا مجھ سے زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ گھر واپس چلو، اس نے ایک جگہ میرا ہاتھ روک کر منت کی۔ کئی بار خود میرے ذہن میں گھر واپس جانے کا خیال آیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، گھر میں سب سو رہے ہوں گے، ہم بڑی آسانی سے واپس جا سکتے تھے اور اس اذیت سے نجات پا سکتے تھے۔ کوئی بھی ہمیں دیکھ لیتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ ہم تو کہیں کے نہ رہتے۔ غم اور غصے میں ابا تو مہینوں تک کھانا بھی نہیں کھاتے۔ کورا پولیس کے سپرد کر دی جاتی۔ نہیں، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اب تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے۔ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ گلی کے نکڑ سے اسٹیشن کا راستہ 2 میل کے قریب تھا اور یہ 2 میل ہمارے لیے 200,000 میلوں سے کم نہیں تھے۔ آگے بڑھتے، رکتے، چھپتے، راستہ بدلتے ہم وہاں تک پہنچ گئے جہاں تانگا ملنے کا امکان تھا۔ کوچوان، گھوڑا اور تانگا سب غنودہ تھے۔ میں نے ہمت کر کے ایک تانگے والے کے اونگتے ہوئے جسم پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے بے دلی سے پوچھا۔ اسٹیشن۔ میں نے اپنی آواز بھاری بنانے کی کوشش کی۔ مجھے ادھر نہیں جانا، دوسرے تانگے والے سے پوچھ لیجئے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جماہی لیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ کتنے پیسے لوگے؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کر کے کہا۔ میں نے اب سے کہہ دیا بابو جی، مجھے ادھر نہیں جانا۔ 2 روپے لوگے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ 3 روپے دیں گے بابو جی، رات کا وقت ہے، گھوڑا تھکا ہوا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ میں نے اسے حجت کرنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ یہاں سے اسٹیشن تک کا یہ بہت زیادہ کرایہ تھا، مگر اس وقت وہ مجھ سے 100 روپے بھی طلب کرتا تو میں اسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ہم تانگے میں بیٹھے تو خوف کچھ کم ہوا اور دل قابو میں آنے لگا۔ رات کے وقت سڑک پر صرف ایک شور تھا، تانگے اور کتوں کا شور۔ کہاں جائیں گے بابو جی؟ تانگے والے نے گھوڑے کو چابک لگاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ راستے میں تانگے والا اپنی عادت کے مطابق سوال و جواب ضرور کرے گا، گھوڑے کو برا بھلا کہے گا اور بڑبڑاتا رہے گا۔ اس کے سوال پر میں سوچنے لگا مجھے کیا جواب دینا چاہیے، میں کہاں جا رہا ہوں؟ کسی اور شہر کا نام ذہن میں نہیں آیا۔ میں نے مختصراً کہا، کلکتے۔ گاڑی 4:45 بجے آتی ہے، مگر آج کل سالی گاڑیوں کا کیا اعتبار؟ ابھی کل کی ٹرین لے لیجئے۔ کتنی لیٹ آئی تھی؟ وہ میری ہاں سے بے نیاز اپنی زبان ہلائے جا رہا تھا۔ زمانہ خراب آ گیا بابو جی، کسی چیز کا ٹائم نہیں رہا۔ اب دیکھیے آپ کو کب تک انتظار کرنا پڑے۔ میں نے اس درمیان کورا سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ برقع میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے احساس تھا کہ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوگا، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ وہ مڑ مڑ کے برقعے کی جالی سے مجھے دیکھتی تھی اور کسمسانے لگتی تھی۔ اس سیاہ مضبوط سڑک پر گھوڑے کے نال کی آواز آج مجھے بہت بری معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود ایک سڑک ہوں اور گھوڑا مجھ پر دوڑ رہا ہے۔ گھوڑے کا ہر بڑھتا ہوا قدم فاصلہ کم کر رہا تھا، لیکن راستہ ہی آج طویل ہو گیا تھا۔ تیز چلاؤ، میں نے گھبرا کے کہا۔
हवा से बातें कर रहा है बाबूजी, और अभी गाड़ी आने में बहुत देर है, आप इत्मीनान रखिए, वक्त पर पहुंचा दूंगा। कुछ देर तक यही कैफियत रही, यही अजाबनाक कैफियत। तांगे वाले को मेरी खामोशी पसंद नहीं आई। चनाचा उसने पीछे एक नजर डाल के पहले बुर्कापोश कोरा को देखा, फिर मुझे, और फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, साथ में आपके घर से हैं? कोई और मौका होता तो मैं कहता तेरी बहन साथ है। ये एक गैर मुतल्लक और बेहुदा सवाल था, लेकिन मुझे खुश हलाकी का सबूत देना था। मैंने बमुश्किल तमाम हंसते हुए कहा, भाभी हैं, मैके आती थी या वापस जा रही हैं? भैया को छुट्टी नहीं मिल सकी, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तांगे वाला बोला। भाई क्या काम करते हैं? इंजीनियर हैं, इमारतें हैं ना कलकत्ते में बड़ी बड़ी, वो सब वही बनाते हैं। बहुत बड़े इंजीनियर हैं। कलकत्ता कभी देखा है? मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। नहीं जनाब, बस सुना ही सुना है। वो भर के बोला, सुना है, बड़ा जालिम शहर है, आदमियों का जंगल है, वहाँ हर वक्त रोशनी रहती है और लोग जागते रहते हैं। कलकत्ते के बहुत से लोग गया आते हैं तो उन्हीं से उस शहर के बारे में सुन लेता हूँ। बहुत बार इरादा किया जाने का, मगर वो एक मिसरा गुनगुनाने लगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। कलकत्ते का जिक्र बहुत सूदमंद साबित हुआ। गो मैंने खुद कलकत्ता नहीं देखा था, मगर मैं उसे उस शहर के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें करके चौंकाता रहा। हर स्टेशन तक रास्ता कट ही गया। उसे मुझसे मेरे सफर और कोरा के मतलब कोई सवाल करने का मौका नहीं मिला। यकीनन ये बात उसके लिए हैरत अंगेज होगी कि मैके से वापस जाने वाली किसी लड़की को रुखसत करने के लिए स्टेशन पर कोई नहीं आया। मगर मुमकिन है मैके में इसके तमाम रिश्तेदार ज़ईफ हों, बीमार हों। इसका देवर तो बहरहाल इसके साथ है। स्टेशन के बाहर इमारत में तेज रोशनी थी। मैंने पहले ही जेब से 3 रुपए निकालकर हाथ में रख लिए थे ताकि तांगे वाले से कोई और गुफ्तगू ना हो सके। उतरते ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसने मुझे दुआएं दी। कई कुली हमारी तरफ दौड़े, मगर मेरे हाथ में एक छोटा सा सूटकेस देकर ठिठक गए। मेरे घर से बाहर कदम निकालने का ये पहला मौका नहीं था। मैं वाला साहब के साथ करीब के शहरों में कई बार जा चुका था। घर से स्टेशन तक आने का मुश्किल मरहला गुजर चुका था। अब मुझे कहीं लोगों की नजरों से बच के गाड़ी का इंतजार करना था। मेरी कोई मंजिल नहीं थी। कहाँ जाऊं, कौन से शहर में उतरूं? मैं ये तय करने में नाकाम हो गया था। करीब के किसी शहर में जाना मुनासिब नहीं था। हर फिर के एक ही शहर जहन में आया और वो था कलकत्ता। तांगे वाले से गुफ्तगू करके मुझे कोरा के साथ सफर करने की दुश्वारी का अंदाजा हो गया था। हर आदमी चेहरे पर लिखी हुई उम्र देखता है। जहन की भी एक उम्र होती है, मगर वो नजर नहीं आती। जवान बूढ़े बच्चे होते हैं और बच्चे बूढ़े होते हैं। मैं जिंदगी के बारे में हर चीज जानता था। मैंने किताबें पढ़ी थी और बहुत कुछ सोचता रहता था। मेरा जहन ख्यालों और ख्वाबों का कारखाना था। रोज मुझे हजारों ख्वाब दिखाता था, हजारों तस्वुरात इसमें ढलते थे। कोरा का चेहरा बुर्का में छुप गया था। कद उसका पहले ही निकला हुआ था। कोई क्यास भी नहीं कर सकता था कि अंदर एक नुखेज लड़की है। मैं भी शेरवानी इसलिए पहनी थी कि मेरा कद भी निकलता हुआ था, मगर मैं कोरा की तरह बुर्का नहीं पहन सकता था। मैं आवाज चाहे कितनी ही भारी बना लेता, चेहरे पर संजीदगी की कितनी ही तहें जमा लेता और चाल में कितना ही वकार पैदा कर लेता, मेरे चेहरे पर उम्र साफ लिखी हुई थी। मैं स्टेशन की रोशनियों से बचता हुआ बुकिंग ऑफिस पहुंचा और कलकत्ते के 2 टिकट खरीद के तेजी से प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ कुल्ली अपनी सुर्ख चादरें बिछाए ऊंगे बूंगे लेटे हुए थे। अभी 4 बजे थे और गाड़ी आने में 55 घंटा बाकी था। बुकिंग क्लर्क ने बताया था कि आज गाड़ी वक्त पर आ रही है। प्लेटफॉर्म पर तेज रोशनियां नहीं थी। मैं दूर से एक धीमी रोशनी के नीचे धरी हुई बेंच पर बैठ गया। मैंने कोरा से कहा कि वो अपने चेहरे से नकाब हटाने की गलती न करे। बहुत मुमकिन था कि मोहल्ले का कोई शख्स, कोई रिश्तेदार, कोई शनासा आज की गाड़ी से कलकत्ते जा रहा हो। इसलिए मैं प्लेटफॉर्म से हटकर एक सुनसान बेंच पर छुपा बैठा था और मैंने अपना चेहरा इस तरह झुका लिया था जैसे मुझ पर नींद का गलबा हो। मुझे यह भी खदशा था कि बुध गया के यात्रियों को लेने के लिए आने वाले रजाकार तालिब इल्म इस तरफ ना आ जाएं। जब तक गाड़ी गया के स्टेशन से हरकत ना करती मेरे लिए सुकून मुहाल था। शेरवानी के अंदर सारा जिस्म पसीने से तरबतर था। हम कहाँ जा रहे हैं? कोरा की सहमी हुई कमजोर आवाज उभरी। बहुत दूर, जहां कोई हमारे पीछे ना आ सके। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, हम कलकत्ते जा रहे हैं कोरा। अभी कुछ देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर किसी किस्म का खतरा नहीं होगा। अभी भी हम घर वापस चल सकते हैं। कोरा के लहजे में लरसा था। अब तो चले आए हैं, अब घर का ख्याल छोड़ दो कोरा, हम अपना एक घर अलहदा बनाएंगे। ठीक है, अब जो कुछ भी हो। बाबर, उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। मुझे डर लग रहा है। हिम्मत रखो कोरा, दुनिया बहुत बड़ी है। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, हालांकि मेरी हालत खुद दिगरगू थी। मैं हड़बड़ाकर इधर उधर देखता था। घर वाले क्या सोचेंगे? वो सब बहुत रोएंगे। रोने दो, इन्हें कौन सी मेरी फिक्र थी। रो पीट के खामोश हो ही जाएंगे, समझ लेंगे मैं मर गया या मैं पैदा ही नहीं हुआ था। सब मुझे बुरा भला कहेंगे, मैं ही तमाम मुसीबतों की जड़ हूँ। कोरा, ऐसी बातें मत करो। तुम ना आती तब भी शायद मैं किसी दिन वो घर छोड़ देता। अब उनका जिक्र मत करो। एक कुली के करीब आने की आहट हुई तो मैंने सर झुका लिया। कोरा भी चुप हो गई। कुली ने हमारी बेंच पर आकर कहा, बाबूजी जगह चाहिए?